میں مثال دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی کہ جس کے بارے میں میری یہ رائے آپ حضرات کے علم میں ہوگی، بہت سے حضرات کے، کہ میں انہیں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم مانتا ہوں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے کچھ اور ہو، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم مانتا ہوں۔ بہت سے مجددین ہیں لیکن میرے نزدیک ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ لیکن ان سے بھی اس وقت ایک اختلاف کی، یہاں پر اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہود کا جو عقیدہ تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُل أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ کہیے اے نبی ان سے، فرمائیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس کی بنا پر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی بنیاد نہیں؟ اس کے بعد عظیم آیت آئی ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کمائے گا جان بوجھ کر اور اس کا گناہ اس کا احاطہ کر لے گا تو وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس جہنم میں۔ اب یہ الفاظ عام ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس آیت کو سیاق و سباق کے حوالے سے صرف یہود سے متعلق قرار دے دیا۔ یہاں صرف کفار یہود کا تذکرہ ہے اس آیت میں، اس کا عموم جو ہے اس کو باقی نہیں رکھا، لہذا ویسے ہی مسلمان جب پڑھے گا تو گویا کہ اس کے لیے تو کوئی خوف ہے ہی نہیں، کوئی لرزہ ہے ہی نہیں، یہ تو یہود سے متعلق ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے کے اندر برقرار رکھا ہے الفاظ کے عموم کو۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن حاشیے پر لکھا ہے، اب وہ حاشیہ میں پڑھ کر سنا رہا، گناہ کسی کا احاطہ کر لے اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا۔ تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کون مسلمان کانپے گا؟ اس آیت کی جو تاثیر ہے یہ لرزا دینے والا اس کا انداز ہے۔ ترجمے میں عموم باقی ہے، مولانا تھانوی نے تو ترجمے کے اندر بھی کچھ ایسے اضافے کیے بریکٹ میں کہ جس سے اس کی نوعیت جو ہے بدل جاتی ہے، لیکن حضرت شیخ الہند نے ترجمے کے اندر وہ عموم باقی رکھا، لیکن یہ کہ وضاحت کر دی کہ یہ صرف کفر کی حالت کے اندر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ان آیات و احادیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، ان کو بیان کرتے ہوئے، ان کا جو بھی مفہوم ہے لفظ اس کو برقرار رکھیں، تاکہ اس کے اندر جو ترہیب ہے، انذار ہے، اس کے اثرات اعصاب پر ہوں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ کی صورت ابھی پیدا ہو۔ یہ وضاحت فتویٰ ہے اصل میں، یہ کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان کی نفی مطلق وہی معنی کہ وہ شخص مرتد ہو گیا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ ایمان کی تو نفی ہے مطلق، لیکن یہ کہ یہ اس حقیقی ایمان کی ہے، اس قلبی ایمان کی ہے جس کے سارے فیصلے اللہ کے ہاں جا کر ہوں گے۔ وہ ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، یعنی اسلام کے دائرے سے آدمی نہیں نکلتا۔ یہ فتویٰ ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ العصر والے کتابچے میں شروع میں نے وہ وضاحت جو ہے بڑے جلی الفاظ کے اندر لکھتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد کیا ہوگا؟ بین الخوف والرجاء ایک پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو مطلوب ہے۔ ایک طرف دل کانپتا بھی ہے، پتہ نہیں دل کے ایمان کا کیا حال ہے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ ایمان جو ہے وہ تسلیم ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ بین الخوف والرجاء یہ کہ بہرحال جس درجے میں بھی کلمہ گو ہوں، میں کچھ کوشش بھی کر رہا ہوں، اعمال کے لیے کوشاں ہوں، جو بھی احکام ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی امکانی حد تک سعی کر رہا ہوں، تو ایک امید بھی رہے کہ بہرحال گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان اس طرح ایمان سے محروم نہیں ہو جاتا کہ وہ کافر قرار پا جائے۔ اس طرح در حقیقت ایک معتدل کیفیت پیدا ہوگی جس سے تعبیر کیا جاتا ہے بین الخوف والرجاء۔ یہی بات آج میں دوبارہ ان الفاظ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلے کے حل کی آسان اور عام فہم صورت یہ ہے کہ ایمان کے دو پہلو جو میں نے کل بیان کیے تھے، ایک ایمان ظاہری، ایک ایمان باطنی،
ایک ایمان قلبی، ایک ایمان لسانی، اقرار باللسان، ایک ایمان وہ کہ جس کا اعتبار اس دنیا میں ہے، ایک ایمان وہ جس کا اعتبار آخرت میں ہوگا۔ اس کے لیے مستقل اصطلاحات جو ہیں وہ در حقیقت ایمان اور اسلام ان کو اختیار کیا۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بھیجا، اور میں ذرا چاہتا ہوں آج اس حدیث کے بارے میں ایک روایت میں جو الفاظ آئے ہیں، یہ 3 سوال، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، کل سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے میں ان کے درمیان جو باہمی ربط ہے وہ بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ عمدۃ القاری اور فتح الباری دونوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ حضور کی عمر شریف کے آخری دور کا واقعہ ہے، انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا مجمع عام کے اندر، اور پھر آ کر آگے بڑھتے چلے جانا، مجمع کو چیرتے ہوئے پورا نقشہ کھینچ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو روایت ہے مسلم شریف کی، اس میں جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں الفاظ ہیں کہ بعد میں جب وہ حضرت جبرائیل چلے گئے، حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل جاءکم لیعلمکم دینکم ما اتانی فی سورۃ الا عرفتہ غیر ھذہ السورہ۔ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے عمر شریف کا آخری حصہ ہے، قرآن کا اکثر و بیشتر نازل ہو چکا ہے، لیکن کہیں کوئی ضرورت ہے کہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی انسانی شکل میں جبرائیل آئے ہیں میں نے ہمیشہ پہچان لیا، سوائے اس مرتبہ کے کہ میں بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ جبرائیل۔ اسی میں اضافہ ایک روایت میں ہے، ایک طریق میں، اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، اللہ نے یہ چاہا یا جبرائیل نے یہ چاہا کہ تمہیں علم حاصل ہو جبکہ تم خود سوال نہیں کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ کوئی بات تھی ایسی۔ اصل میں یہ مسئلہ، ایمان کا مسئلہ اور اسلام کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا بنیادی ہے کہ جس کے لیے وضاحت اللہ تعالیٰ نے بالخصوص کس طور سے کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج کر اور ایک اجتماع عام میں سوال کر کے اخبرنی عن الاسلام، حضور نے جواب دیا، اور اس میں صرف شہادت کا ذکر ہے ایمان میں سے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہاں لفظ ایمان ہے۔ پھر یہ کہ اخبرنی عن الاحسان ان تعبد اللہ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک روایت میں ہے ان تخش اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ میں نے اس وقت چاہا کہ آپ کو اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے، اور یہ بات کہ اسے السنہ کیوں کہا گیا، یہ بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں مسلمان کس کو سمجھا جائے؟ اسلام کی بنیاد تو ایمان ہے، لیکن اصل ایمان دل میں ہے، وہ ویریفائبل نہیں ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں لگا سکتے، کوئی مفتی نہیں لگا سکتا، کوئی قاضی نہیں لگا سکتا۔ اصولاً بات کہی جا سکتی ہے یہ بات ایمان کے منافی ہے، یہ بات ایمان کی نفی کرتی ہے، لیکن کسی فرد معین کے اوپر حکم لگانا کہ اس میں ایمان نہیں ہے، یا مثبت طور پر کسی کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ اس میں ایمان ہے، یہ در حقیقت اس دنیا کا کام ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہاں۔ اصل میں اس ایمان اور اسلام کے فرق کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور معاملہ اور گفتگو اس کے اندر بھی اس فرق کو مربوط رکھیں، اسلام ہے، ایمان، اسلام کا دار و مدار اس دنیا سے ہے، ایمان پر سارا دار و مدار آخرت کا۔ یہاں والا اسلام جو ہے اس کا قانونی ایمان ہے جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، وہ ایمان حقیقی ایمان ہے جس کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے۔ یہ چیزیں اگر سوادے رہیں تو پھر کوئی بھی ان چیزوں کے اندر اشکال نہیں ہو۔ اب یہ کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں جیسا کہ کل ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ بعض جگہوں پر تو صرف اسلام کا تذکرہ بھی اس شان کے ساتھ ہوا ہے، اس آن بان کے ساتھ ہوا ہے کہ رشک آئے گا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور ظاہر بات ہے یہ کب دعا کر رہے ہیں؟ جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر کم سے کم 100 برس ہے، 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ دست و بازو بن گئے ہیں، تعمیر میں ممد ہیں، معاون ہیں، ساتھ ہیں، کم سے کم 100 برس کی عمر بنے گی۔ اس وقت بھی وہ دعا کر۔ پھر یہ کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اصل میں یہ جان لیجیے کہ قرآن اور حدیث میں بالعموم اسلام اور ایمان کے الفاظ مترادفات کی حیثیت سے آئے،
یہ کئی جوڑے ہیں اصطلاحات کے، دینی اصطلاحات کے، کہ جن میں ایک اصول جو ہے معین کیا اہل علم نے کہ اس جوڑے کے جو دو فرد ہیں، افراد، اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، اگر تو ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر آئے گا تفرقا تو وہ معنی میں ایک ہو جائیں گے، اور اگر ایک جگہ ذکر آئے گا اجتماع تو معنی کے اعتبار سے تفرقا، ان میں فرق آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ویسے اسلام ہے ایمان کا مظہر خارجی، ایمان ہے اسلام کی اعتقادی بنیاد، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مطلوب تو ایمان وہ ہے جو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دونوں کے ساتھ ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو میں انگریزی زبان کا وہ محاورہ استعمال کیا کرتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے کہ call the rose by any name it will smell as sweet۔ آپ پھول جو ہے گلاب کا اسے کوئی نام دے دیں، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے، اسے آپ مومن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، فرق واقع نہیں ہوتا۔ call the rose by any name it will smell as sweet۔ یہ کہ جہاں وہ مجتمع گئے ہوں، ایک دوسرے کے تقابل میں آ رہے ہوں، وہاں مفہوم معین کرنا پڑے گا کہ اب یہاں پر ان کے مابین کیا فرق و تفاوت۔ اس اعتبار سے اہم ترین آیت قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ روک دو، نہیں کھلا رہنا دروازہ، یہ بند کر دو، اذان ہم سن لیتے ہیں، یہ مسجد بھی پڑوس کی مسجد۔ تو آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا یہ اہم ترین مقام ہے قرآن میں۔ اسلام کا اثبات، ایمان کی نفی نہایت مؤکد، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، اور لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ البتہ آگے فرمایا فَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس سوال کے جواب میں کہ یہ اعراب کون تھے، ایک بنیادی اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور بہت سے مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ۔ جب اتنے زور شور سے قرآن نے کہہ دیا ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ایمان داخل نہیں ہوا دل کے اندر، تو اسلام بلا ایمان تو نفاق ہے۔ بظاہر یہ بہت مضبوط بات ہے، اسلام بلا ایمان نفاق ہے۔ یہ اتنی مضبوط بات ہے کہ امام بخاری اس پر جازم ہے، پورے جزم کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں، اور بھی بہت سے تابعین میں سے بھی، پھر یہ کہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے۔ لیکن یہ میں تاریخی واقعے کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، سن 62 کا واقعہ، اب آج سے 28-29 سال قبل کی بات۔ ایک ہی مسجد میں میں اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب منگمری میں معتکف تھے۔ صبح کا وقت تھا، عشاء کے بعد ذرا گفتگو ہو رہی تھی، علمی مذاکرہ، اس پر بات ہو گئی۔ میں نے کہا اس سے مراد منافق نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا جزم کے ساتھ منافق مراد، کیونکہ وہ مسلکاً بھی اہل حدیث ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تو حرف آخر تھی۔ میں نے دلیل یہ پیش کی کہ منافق کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منافق ہرگز نہیں، بلکہ میرے نزدیک یہ ایک ایسی کہ قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، باطنی طور پر نہ مثبت طور پر ایمان ہے، نہ منفی طور پر نفاق ہے، بلکہ ایک خلا کی سی کیفیت ہے، زیرو لیول ہے۔ میری اس تعبیر کو ذرا بعض طالب علموں نے لکھا بھی ہے کہ آپ ذرا میتھمیٹیکل انداز بھی اختیار کیا کریں، ڈائیگرامیٹک بھی، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں چارٹس وغیرہ میں یہ باتیں آ جائیں، تو یوں سمجھیے کہ مسلم، اور اس کو اب تقسیم کیجئے، مسلم کی 3 حالتیں ممکن ہیں، یا مثبت طور پر ایمان
اور اس میں یوں سمجھ +1 +2 +3 +4 پلس انفینٹی، حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہے وہ پلس انفینٹی پر چلا جائے گا. بائیں طرف آئیے -1 -2 -3 -4 مائنس انفینٹی، یہ نفاق ہے. عبداللہ ابن ابی کا نفاق جو ہے وہ مائنس انفینٹی پر چلا جائے. لیکن لا محالہ دونوں کے درمیان ایک زیرو آئے گی. ریاضی میں تو کوئی چارہ اس کے سوا ہی نہیں. +1 اور -1 کے درمیان ایک زیرو ہے. میرے نزدیک اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ زیرو لیول ہے ایمان کا. خیر نہ مجھ سے جھگڑتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہیں. یہ عجیب اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اتفاقات تو دنیا میں کوئی نہیں. جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، کچھ بحث و تمہیز کی کیفیت تھی، تو اب فوت ہو چکے ہیں مولانا عبد الجلیل صاحب. وہاں محلہ فرید گنج میں جب اہل حدیث حضرات کی ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی، اس کے خطیب تھے. ان کا ایک شاگرد آیا امام ابن تیمیہ کی کتاب الایمان، کہ یہ مولانا نے بھیجی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں تو ذرا اس کتاب کو بھی دیکھیے کسی وقت. اور یہ پھر میں لفظ حسن اتفاق غلط العام کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. اتفاق تو کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. کھولا تو بالکل وہی صفحہ نکل آیا جس میں امام ابن تیمیہ نے فصل قائم کی ہے، اور اس کے الفاظ یوں شروع ہوتے ہیں: وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِسْلَامًا بِلَا إِيمَانٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ. اللہ نے اس بات فرمایا ہے قرآن میں ایسے اسلام کا جس میں ایمان نہ ہو، اور دلیل میں یہی آیت. خیر مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے مجھے دعائیں بھی دیں اور یہ فرمایا کہ تم اگر باضابطہ بھی دینی علوم کی تحصیل حاصل کر لو، تحصیل کر لو تو بڑا اچھا رہے. تمہارے ذہن کو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ مناسبت دی ہے. یہ 1962 کی بات میں کرتا ہوں. میں نے عرض کیا پڑھا دیجیے، میں حاضر. بہرحال نوٹ کر لیجئے، میرے نزدیک امام ابن تیمیہ کی رائے اور اسی رائے کو پھر پیش کیا ہے ان کے شاگرد رشید حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ اعراب لیسوا بمنافقین وانما هم مسلمون لم يستحكم الايمان في قلوبهم. یہ منافق نہیں تھے بلکہ ایسے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ایمان مستحکم نہیں. تاہم میرے نزدیک استاد کی بات صحیح تر ہے. شاگرد نے لم یستحکم کا لفظ استعمال کیا، قرآن لم يدخل الایمان کہہ رہا ہے، ان میں فرق رہ گیا. امام ابن تیمیہ کی بات صحیح تر ہے کہ بلا ایمان اسلام کا یہاں پر اس بات ہو رہا. ایک بات اب اس میں عرض کر دوں، تاریخی اعتبار سے سمجھیے یہ کون لوگ تھے. یہ حضور کی حیات طیبہ کا آخری دور ہے، جبکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا اور پورے عرب میں اب ایک رو چل نکلی، چلو بھائی اطاعت قبول کرو، اسلام لے آؤ. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. کوئی فائدہ نہیں، کوئی کامیابی کی صورت نہیں ہے، اب مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ نہیں روک سکتے. اس وقت وہ لہر چلی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج، کہاں ایک ایک کے لیے جھولی پسار پسار کر دعائیں مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں. اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو ضرور تقویت دے، کوئی ایک تو میری جھولی میں ڈال ہی دے. کہاں یہ کہ فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے آ رہے. اب اس میں ظاہر بات ہے ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کے خوف کی وجہ سے ابھی تک ظاہر نہ کیا، جس کی میں نے کل آپ کو جس کے بارے میں بیان کیا. ایسے بھی ہو سکتے تھے جو اس وقت صدق دل سے ایمان لے آئے، دل ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. اسی لیے میں نے ترجمہ کیا یہ بدو کہتے ہیں، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے. قالت الاعراب یہاں پر جو ہے تمام بدو کی بات نہیں ہے. سورہ توبہ میں تو اعراب کے بارے میں فرمایا گیا، ان میں بڑے مومن صادق بھی ہیں، موجود ہیں. یہ بدو میں نے اسی لیے اس کا لفظ کا اضافہ کیا. تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تو کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اس وقت تو نیوی پاؤ جسے کہتے ہیں، گردن جھکا لو، نبٹ لیں گے بعد میں. یعنی بدنیتی، منفی طور نفاق موجود لیکن اسلام کا اظہار کیا. ایک چوتھی کیفیت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، نہ مثبت ایمان ملا ہے، نہ منفی طور پر کوئی بدنیتی ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ ہے، بلکہ ٹھیک ہے سب لوگ چل رہے ہیں، چلے ابھی چلیں. یہ ہے وہ خلا کی کیفیت. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ابھی ایمان بھی داخل نہیں ہوا لیکن بدنیتی بھی نہیں ہے، اس لیے نفاق بھی نہیں ہے. نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ویلیو ہے، زیرو ویلیو ہے. اب اس کیفیت میں جو فرمایا کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی خوشخبری. کیوں کہ
کہ ہم اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمارا حال اکثر و بیشتر وہی ہے. اس وقت تو ایمان کی ایک رو چلی تھی، اب ایمان کی ایک وراثتاً سلسلہ جو ہے منتقل ہو رہا ہے نسل بعد نسل. یہ کوئی ہمارا چوائس تو نہیں، ہم نے خود اپنے فیصلے سے تو اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ بالکل اسی طریقے سے. البتہ خدا نہ خواستہ نفاق بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ جن کے دل میں ہو وہ دوسری بات ہے. اکثر و بیشتر لوگ منافق بھی نہیں، مومن بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں. لیکن اس حال میں بھی اگر اطاعت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اطاعت کو قبول فرما لے گا. بہت بڑی بشارت ہے. اور چونکہ یہ اصولی اعتبار سے ایک رعایت ہے، کنسیشن ہے. قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے بغیر کوئی اطاعت قبول نہ ہو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے رعایت کی ہے، اس لیے آیت کو ختم کیا ان اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری کا سطح ہے، یہ اس کی شان رحیمی کے طفیل تمہارے ساتھ رعایت کی جا رہی ہے کہ اگرچہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، لیکن کہ اگر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت کو قبول فرما لے. اس میں البتہ 2 پوائنٹس اور میں عرض کر دوں جلدی سے، پھر آگے بڑھوں گا. نمبر 1 یہ کہ یہ حالت مستقل نہیں ہو سکتی. یہ سمجھانے کے لیے بغرض تفہیم زیرو لیول میں کہہ رہا ہوں. زیرو لیول پر آدمی زیادہ دیر قائم رہ نہیں سکتا. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے. آدمی یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، یا منفی کی طرف اس کی پیش قدمی ہوگی اور یا مثبت جانب. لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات سٹارٹنگ پوائنٹ کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. البتہ اس میں استثناء ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ استثناء کہ یہ 0 پوائنٹ پر بھی آدمی مستقل کھڑا رہ سکتا ہے، ایک استثنائی کیفیت ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہاں قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ در حقیقت نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو گویا کہ نقطۂ آغاز ہے. ورنہ یا تو آدمی چلے گا دائیں طرف ایمان کی طرف، یا آگے بڑھے گا بائیں طرف اور نفاق کی طرف. دوسرے یہ کہ اس آیت میں جو بہت بڑی بشارت آئی ہے اس کے ساتھ ایک انذار بھی بریکٹ کر لیجیے، اور وہ یہ کہ اطاعت صرف اطاعت کلی کو کہتے ہیں. طے کر لے آدمی کہ جزوی اطاعت کرنی ہے تو وہ اطاعت نہیں ہوگی. کبھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ کا صدور ہو گیا، توبہ کر لے انسان، یہ بالکل دوسری بات ہے. طے کر لے کہ مجھے جزوی اطاعت ہی کرنی ہے، کچھ احکام قبول ہے کچھ نہیں قبول، تو یہ اطاعت نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ہماری شریعت احکام کے، اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ تو جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. تو میرا طریقہ یہی ہے کہ جہاں یہ بشارت سناتا ہوں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کچھ خلاصہ کوئی یقین والی بات تو نظر نہیں آ رہی، تو گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ بغیر اس کے بھی اللہ تعالیٰ اطاعت قبول کر لے. یہ اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے. لیکن اطاعت جو ہے، اطاعت نام اطاعت کلی کی. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں بھی داخلہ جو ہے کل کا کل سموچا پورا کا پورا داخلہ ہوگا. ہاں خطا ہو جائے، کبھی غلبہ جذبات کے تحت، کبھی ماحول کے اثرات کے تحت، کبھی غفلت اور نسیان اور ذہول کے باعث وہ ہو جائے، وہ کوئی بات نہیں. اس میں آدمی جو ہے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف فرمانے والا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے توبہ قبول کرنا اپنے ان بندوں کی کہ جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بیٹھ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے. اب آئیے، کل کے قرض میں ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اور یہ چیز وہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ایمان کے بارے میں ہے اس میں تضاد بہت ہی نمایاں ہے. اگرچہ وہ تضاد ظاہری ہے، وہ میں عرض کر دوں گا، اس میں بھی موافقت ہے، لیکن بظاہر تو بعد المشرقین کا معاملہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں یزید و ینقص، وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی. اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزید ولا ینقص، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا. لفظ دوبارہ استعمال کرو، بظاہر تضاد، انتہائی تضاد، بظاہر بعد المشرقین،
بلکہ بڑے تاکیدی الفاظ۔ اب اس اشکال کا حل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں امام بخاری کے موقف میں جو تائید ہے اس کی چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن سے ثابت ہے ایمان کا اضافہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، جب لوگوں سے، اہل ایمان سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بڑی جمعیت آ گئی ہے تمہارے خلاف، بہت سے لوگ جمع ہو کر آ گئے ہیں، بڑا لشکر آ گیا ہے، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، زادہم فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ۔ سورہ انفال میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وہ 12,000 کا لشکر 3 اطراف سے جو گھیرے پڑا ہوا تھا مدینہ منورہ کو، اب محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک دیا جل رہا ہے، اب بجھا کہ اب بجھا، نیا دیو سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ایسا جھکا 12,000 کا لشکر۔ لیکن یہ کہ اہل ایمان، منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، انہوں نے صاف کہا ہمیں جھوٹے اور وعدے کیے گئے، ہم سے سب باغ دکھائے گئے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدے بھی کیے اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ دھوکہ ثابت ہوئے۔ ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، حال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے نہیں نکل سکتے گھروں سے۔ منافقین کا نفاق ظاہر، لیکن اہل ایمان کا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ان میں تو اضافہ ہوا ایمان میں اور اسلام اور تسلیم اور سپردگی، سپردم میں تو مایا خیشہ۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَالَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منافقین جو ہے استہزاء کیا کرتے تھے جب کوئی نئی صورت، نئی آیات نازل ہوتی تھی، حضور وہی سناتے تھے کہ یہ تازہ وہی آئی ہے، تو استہزاء کہتے تھے منافق بھئی کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس کا جواب دیا جائے جو تو واقعی صاحب ایمان ہے ان کے ایمان میں تو لازماً اضافہ ہوتا ہے، جو بھی نئی وحی آتی ہے اس کے ذریعے سے۔ البتہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو قرآن کی نئی آیات کے نزول سے بھی ان کے رجس، ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی شان یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایک طرف تو یہ آیات ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، کمی کے لیے احادیث نبویہ نہایت صراحت سے گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل ہی تو ہے نا ایمان کا جو مسکن کہہ لیں، وہ طاق کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، وہ کہاں ہے؟ یہ تو سینہ ہے، اسی میں تو دل ہے، اسی دل میں ایمان ہے۔ ایک گناہ کیا داغ پڑ گیا، توبہ کی تو دھل گیا، توبہ نہیں کی پھر گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا پھر داغ، یہاں تک کہ سیاہ ہو گیا دل۔ اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا جس پر کہ پھر مہر کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علیہم، حدیث سے ثابت ہے۔ اور ایک عام اصول بھی علماء کا، المعاصی برید الکفر، معصیت جو ہے تو کفر ہی کی ڈاک ہے، معصیت سے کفر کے پیغامات ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جب مسلسل آتے جائیں گے تو کفر کا جو ہے ایمان کا زوال ہو جائے گا، ایمان زائل ہو جائے گا اور کفر ڈیر لگا دے گا۔ اس کا علاج صرف ایک ہے، نوٹ کر لیجئے، اور یہاں واقعہ یہ ہے مجھ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو عصمت ہے وہ اصلاً یہاں منکشف ہوئی ایمان کے بارے میں۔ اس کی وجہ کیا؟ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، سید الفقہاء، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، میرا یہ اذعان ہے کہ جس قدر اللہ نے قانون اور دستور کا سینس دیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ میرے ان کی حد تک کسی دوسرے شخص میں قانون دستور اس کا ایک خاص سینس ہوتا ہے، اس کی ایک خاص سمجھ ہوتی ہے، چونکہ وہ فقیہ ہیں، ان کی نگاہ ہر وقت معاملات کے قانونی پہلو پر ہے۔ قانونی پہلو جو ہے ایمان یعنی اسلام، وہ یقیناً جامد ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے،
اس لیے کہ اس اسلام کے ذریعے سے در حقیقت انسان کو اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست میں ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس حاصل ہوتا، اس کے حقوق ہیں، مسلمان کی حیثیت سے معاشرے کے اندر اس کے حقوق ہیں، اسلامی ریاست میں اس کے حقوق ہیں، ان میں تمام مسلمان برابر ہیں، قانونی سطح پر تمام مسلمان برابر ہیں، قانونی سطح پر اسلام بالکل مساوی، جس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں سادہ ترین، بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی، کہ اگر، اور میں انتہائی چیزیں جمع کر رہا ہوں اس میں، اگر بالفرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سید المومنین ہیں، اور عبداللہ ابن ابی علیہ ما علیہ جو رئیس المنافقین ہے، بالفرض یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں حصہ برابر ملتا، ابو بکر کو زیادہ نہ ملتا، عبداللہ ابن ابی کو کم نہ ملتا، وراثت میں برابر۔ بڑے سے بڑا متقی ہو ایک بھائی اور دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے مسلمان، وراثت میں دونوں کا حصہ برابر۔ یہ ہے وہ قانونی سطح، ایمان کا قانونی پہلو، لا یزید ولا ینقص، یہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے جو جامد مطلق ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور اس کے سوا کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ آج کی دنیا میں ہم کہیں گے شہری حقوق، ریاست کے شہریوں کے جو حقوق ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے سے برابر ہیں، المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان کفو ہے ایک دوسرے کا برابر ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، قانونی حقوق سب کے برابر۔ یعنی ایمان کا قانونی پہلو جسے ہم اسلام سے تعبیر کر رہے ہیں، اس سطح پر سب مسلمان برابر ہیں، لیکن وہ حقیقی ایمان جو اندر ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے؟ قرآن مجید کی ان سری آیات کے ہوتے ہوئے وہ ایمان تو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ہر شخص کا ذاتی تجربہ۔ قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے، اہل یقین کی صحبت میں بیٹھیے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اندر کوئی چیز بڑھ رہی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے، ٹھٹھے لگائیے، ہوش گوئی کیجئے، خود محسوس ہوگا کہ جو کچھ تھا یہاں پر وہ بھی پگھل رہا ہے، جا رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، کچھ تھا اگر تو وہ بھی جا رہا ہے، ہر شخص کا تجربہ۔ یہاں میں جلدی دفعہ عرض کیا اسلام اور ایمان، یا یوں کیجئے ایمان دو حصے، قانونی ایمان اقرار باللسان اس کی بنیاد ہے، شہادتین، نطق بالشہادتین، اسی کا دوسرا نام اسلام ہے، اور یہ اسلام، یہ ایمان قانونی لا یزید ولا ینقص، اس میں عمل علیحدہ ہے، عمل جداگانہ اینٹیٹی ہے، اس ایمان کا جز نہیں ہے عمل، اور یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ادھر حقیقی ایمان لائیے، اس کی بنیاد تصدیق بالقلب ہے، وہ یقین قلبی سے عبارت ہے، اس سطح پر عمل اس کا جز بن جاتا ہے، دونوں مل کر ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی اکائی بن جاتے ہیں، اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ یہ موقف ہے امام بخاری کا، الایمان قول وعمل ویزید وینقص، اور وہاں گفتگو کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ، چونکہ فقیہ، معاملات کے قانونی پہلوؤں پر ان کی اصل نگاہ کا اور توجہ کا ارتکاز ہے، لہذا وہ گفتگو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں دونوں 100% درست ہیں، امام بخاری بھی اور امام ابو حنیفہ بھی، تضاد ظاہری بعد المشرقین والا، اور 100% دونوں درست، لیکن کس توجیہ کے اعتبار سے کہ ایک بات کر رہا ہے قانونی ایمان یا اسلام کی، دوسرا بات کر رہا ہے حقیقی ایمان یا یقین قلبی کی، ان دونوں کے معاملات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ میں نے ایمان اور عمل کے موضوع پر جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل کر لی۔ اب آج کے دو موضوعات ہیں اور مجھے شدید احساس ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، دیکھیے ان میں سے ایک کور کر سکیں تو ایک کو پھر کل اس کو عرض رکھنا ہوگا۔ پہلا ہے ایمان اور جہاد۔ سورہ حجرات کی ہم نے آیت نمبر 14 پڑھی، اب نمبر 15 پہ آ جائیے، اور یہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ اسلام اور ایمان کو علیحدہ کرنے کے بعد اب اس میں ایمان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔
نوٹ کیجئے اول و آخر اسلوب حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، مومن تو صرف وہ ہے. جیسے ہم کہیں زید عالم ہے اور کہیں زید ہی عالم ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زید عالم ہے، دوسرے بھی ہیں، ہو سکتے ہیں. زید ہی عالم ہے، دوسروں کی نفی ہو گئی. انما المومنون، مومن صرف وہ ہیں. کون ہے؟ جو دو پری کوالیفیکیشنز پوری کریں. الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے. یہ یقین کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ مثبت طور پر لفظ یقین آتا تو وہ زور پیدا نہ ہوتا جتنا ثم لم یرتابوا، پھر شک میں ہرگز مبتلا نہیں. یہ ایک پری کوالیفیکیشن ہے ٹو کوالیفائی ایز اے مومن، ریئل مومن، حقیقی مومن قرار پانے کے لیے پہلی شرط. اور دوسری شرط وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ دوسری شرط لازم ہے ایمان حقیقی کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے. اور پھر اسلوب حسن پر پھر ختم کیا ہے تو اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. یہ اگر کہیں کہ ہم مومن ہیں تو واقعی صحیح. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، یا ہم نے اطاعت قبول کی. یہاں فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے تو پھر اس کی تو یہ دو شرطیں ہیں، یقین دل میں، جہاد عمل. میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں تو جیسے پرکار بند ہوتی ہے اس طریقے سے یہاں پر ان دو چیزوں کو ایک آیت میں جمع کر لیا گیا، لیکن سورہ انفال میں یہ پرکار کھول دی گئی. عجیب ہے یہ، میں بھی واقعہ یہ ہے کہ کسی وقت حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک میتھمیٹیکل پیٹرن بھی ہے قرآن کا. سورہ انفال کی پہلی آیت بھی احکام سے متعلق ہے، آخری آیت بھی احکام سے متعلق ہے. دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور آگے چل کے فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، حقیقی مومن. اور لاسٹ بٹ ون، آخر سے جو پہلی ایک آیت پہلے ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا. اور دونوں جگہ لہم مغفرۃ ورزق کریم. پرکار کی مثال بہترین ہے، بند ہے، دونوں سرے جڑے ہوئے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. پرکار کھل گئی ہے. ایک وہاں شروع کے سورہ انفال کے شروع میں ایک سرا، دوسرا سرا سورہ انفال کے آخر. اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد ایمان کا رکن لازم. یہ بھی تعبیر کہیں کی جا سکتی ہے کہ جہاد ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اگر ایمان حقیقی ہے جہاد لازماً ہوگا. اس لیے کہ یہ آیت جو ہے سیاق و سباق میں اسلام اور ایمان کے فرق سے آئی. نمبر ایک، آخر اور شروع میں اسلوب حصر ہے. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جامع و مانع تعریف ہے، اور اس نے کلیئر کر دیا. اسی کی مزید توضیح ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اب عذاب علیم سے چھٹکارا پانا، جو یوں سمجھیے کہ یہ لیول وہ ہے، ابھی جنتوں کا وعدہ جو ہے وہ تو بعد میں آئے گا. سوال یہ عذاب سے بھی چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہیں دو شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. تو جا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپانا اپنے مال بھی اور اپنی جانیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب اس مفہوم کو بھی مزید اجاگر کرنے کے لیے میں جرات کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں ایک اصطلاح وضع کرنے. مانا جاتا ہے کہ حق حاصل ہے اہل علم کو، میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، لیکن بہرحال حق استعمال کر رہا ہوں. دیکھیے اسلام کے ارکان 5 ہیں.
یوں ہاتھ سمجھیے میرا، شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ایمان میں، اور ایمان سب مانتے ہیں کہ خاص ہے، اسلام عام ہے، ایمان میں دو چیزیں اور ایڈ ہو جائیں گی اس شہادت سے بھی ادھر، یہ ہے یقین قلبی، اور ان چار اعمال کے بعد ادھر اضافہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اسلام کے ارکان 5، ایمان کے ارکان 7، اس لیے کہ ایمان میں اسلام تو شامل ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ایمان بلند منزل ہے، یہ چیزیں نفی نہیں ہو جائیں گی، دو چیزوں کا اضافہ کیجئے، ادھر شہادت کے ساتھ یقین قلبی، ادھر جہاد۔ اور اس کے لیے آج جب میں سوچ رہا تھا، کچھ تحقیق بھی میں نے کی، یہ رینبو کلرز جو ہوتے ہیں، شعاع جو ہوتی ہے نور کی، رے آف لائٹ، اس میں 7 رنگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پرزم میں سے گزارے تو اسپیکٹرم بنتا ہے 7 رنگوں کا، لیکن یہ 7 رنگ جو ہے یہ تو ویزیبل ہیں، 2 اور ہیں، ایک طرف انفرا ریڈ ہے اور ایک طرف الٹرا وائلٹ ہے، یہ 2 اور ہیں اضافی ہیں، 7 × 2 9۔ یہاں یہ سمجھیے کہ 5 ارکان اسلام، اور یہ ظاہر ہے، کلمہ شہادت، اقرار باللسان، نماز، روزہ، حج، زکات، 2 ہیں ادھر انفرا ریڈ سمجھیے، انفرا ریڈ یا الٹرا وائلٹ، یہ ہے یقین قلبی، اور اس کو انفرا ریڈ کہہ رہا ہوں، ریڈ اس لیے کہ جہاد ہے، اس میں تو خون کا مسئلہ بھی آئے گا، وہ ہے ادھر۔ تو یہ 7 ارکان بنیں گے ایمان حقیقی کے، جبکہ اسلام کے صرف 5۔ اس میں بعض لوگوں نے، اور ان میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی شامل ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنے جوش اور جذبے کے ہاتھوں کچھ مجبور ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اسلام کا رکن قرار دے دیا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی جسارت۔ حدیث جبرائیل میں بھی اخبرنی عن الاسلام، وہی 5 باتیں ہیں، اور متفق علیہ روایت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ۔ ان کے ہوتے ہوئے ارکان اسلام میں جہاد کا اضافہ کرنا میرے نزدیک گویا کہ حکمت نبوی سے اپنے آپ کو کچھ اور بالا تر ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ ہاں ایمان ہے، بالکل الگ بات ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین قلبی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال جو نتیجہ نکالنا تھا وہ یہ، جہاد ایمان کی شرط لازم کہہ لیں، پری ریکویزٹ کہہ لیں، رکن کہہ لیں، باہم لازم و ملزوم، لیکن کون سا ایمان؟ قانونی ایمان نہیں۔ اب قانونی ایمان کے تو ہم گفتگو کریں گے نہیں، آج اس وقت سے وہ ختم ہو گئی، اب جو بھی ہے کل بھی گفتگو ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور اب بھی جو ہونی ہے وہ حقیقی ایمان سے بحث ہے سارے۔ اس حقیقی ایمان کا رکن لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں میں تیزی کے ساتھ عرض کر دوں۔ ان موضوعات پر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے میرے درس تقریریں موجود ہیں، اس وقت تو یوں سمجھیے کہ میں خلاصے بیان کر رہا ہوں۔ جہاد کے بارے میں 4 مغالطے ہیں جو مسلمانوں کو لاحق ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، مغالطے پر مغالطہ، گمراہی پر گمراہی۔ پہلا مغالطہ یہ کہ جہاد کے معنی جنگ ہے، جڑ ہی غلط۔ جہاد اور قتال 2 اصطلاحات ہیں قرآن کی، اگرچہ یہ بھی اسی طرح ہے، اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، لیکن یہ کہ ان کا ہر ایک کا اپنا علیحدہ مفہوم اور کنوٹیشن ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جہاد لازماً جنگ نہیں ہے، جبکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا جہاد کے معنی جنگ۔ اب اس پر بناء فاسد علی الفاسد، جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا جہاد تو محدود ہو گیا زندگیوں میں ہمارے۔ نمبر 3، جنگ تو فرض کفایہ ہے، جتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی، اگر حضور فرماتے تھے 100 آدمی چاہیے، 100 نکل آئے، کہیں بھیجنا ہے کوئی دستہ، باقی سب کی طرف سے ساقط۔ 2000 چاہیے، 2000 آ گئے، باقی سب کی طرف سے فرض ساقط ہو گیا۔
سوائے غزوہ تبوک کے اس میں نفیر عام تھی، باقی تو نفیر عام تھی. تو یہ تو فرض کفایہ، لہذا جہاد ہمارے ہاں وہ رکن تو کہاں رہتا ایمان کا، وہ فرض بھی نہیں رہا، وہ فرض کفایہ، فرض عین بھی نہیں. نمبر 4، مسلمان جب جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان ظالم ہو سکتا ہے، مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، مسلمان صرف اپنے غلبے کے لیے، اپنے امپیریلزم کی توسیع کے لیے جنگ کر سکتا ہے، اسلام سے کوئی غرض اسے نہیں. وہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ فساد فی سبیل اللہ. بہرحال فساد کہنا چاہیے، فساد فی سبیل اللہ نہیں کہنا چاہیے. حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے حمیت میں، کون ہے ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ؟ فرمایا کوئی نہیں. تینوں کی نفی. مجاہد صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جس کا مقصد واحد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اگر وہ چیزیں شامل ہو گئی تو وہ تو چاہے مسلمان ہے، جہاد کرنے والے، جنگ کرنے والے، وہ جہاد نہیں. اس میں 5ویں کا اضافہ کر دیں، یہ اس دور کی خاص گمراہی، لفظ جہاد سے آگے بڑھ کر قتال پر آ رہا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ اب قتال کا سلسلہ تو بند. وہ غلام احمد قادیانی تو ایک انتہا پر گیا تھا کہ دی کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، لیکن بہرحال وہ تو اب دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان اس کی بات سے تو کوئی تاثر نہیں لیں گے. لیکن بہت سے علماء کی طرف سے ایسی باتیں آتی رہی ہیں، کسی کا نام میں نہیں لینا چاہتا، کیا وہ دور گزر گیا، اب تو بس صرف دعوت اور تبلیغ کا دور ہے، صرف تعلیم اور تلقین کا دور ہے. اب وہ کام جو ہے وہ اس دور کی باتیں تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں تو ایک حدیث آپ کو سنا دوں، عن انس، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان، 3 چیزیں ایمان کی جڑ اور بنیاد میں شامل ہیں. نمبر 1، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل. پہلی بات یہ کہ جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے ہاتھ کو روک لو، زبان کو بھی روک لو. الکف، نہ اس کو اسلام سے خارج کرو کسی عمل کی وجہ سے، اور نہ کسی گناہ کی وجہ سے ان کی تکفیر کرو. یہ تو آ چکی بحث، آج ہی کی بحث میں متعلق بھی تھی. دوسرا، والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل. جہاد جاری رہے گا اس دن سے، جس دن سے کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اس وقت تک جبکہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا. اور اس جہاد کو اور اس قتال کو، یہاں پہ ایک ہی جگہ قتال کا لفظ بھی آ گیا ہے اور جہاد بھی، اس کو نہ کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکتا ہے اور نہ کسی عادل کا عدل ختم کر سکتا ہے. اگر مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو کوئی شخص ذاتی طور پر چاہے اپنی زندگی میں اس میں کوئی کوتاہیاں ہیں، مقصد یہ ہو جنگ کا، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ رہے. اور تیسری چیز، والایمان بالاقدار، قدر، اقدار یا تقدیر پر ایمان. اس پر گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ، یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اب یہ لغوی بحث ایمان کی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ایمان کی نہیں، جہاد کی، ایمان کی بحث تو پرسوں کر چکے ہیں ہم. ثقیل بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، طویل بھی زیادہ ہی ہو گئی تھی. جہاد کا مادہ جوہد، جوہد کے معنی کوشش، ہر شخص جانتا. جوہد سے باب مفعلہ، مجاہدہ بھی اور جہاد بھی. جیسے قتل سے مقاتلہ بھی، قتال بھی. نفق سے منافقہ یعنی منافقت بھی اور نفاق بھی. بحث سے مباحثہ، شعر سے مشاعرہ. یہ جو باب مفعلہ ہے، اس کے 2 خواص بہت اہم ہیں اور بنیادی ہیں، اور دونوں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اسی وزن کے الفاظ. مبالغہ، کسی شے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، شدت، تاکید. مقابلہ، مقابلہ بھی باب مفعلہ ہے، یعنی جوہد جو ہے یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں.
لیکن جب آپ کی کوشش کے راستے میں کسی اور کی کوشش آڑے آ گئی، اب جب کوشش سے مقابلہ کرے گی تو یہ مجاہدہ ہے یا جہاد ہے۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص جا رہا ہے، گولی مار دی، اس کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ اسے خیال تھا، لیکن ادھر سے بھی ایک شخص آ گیا ہے قتل کرنے کے لیے دوسرے کو، وہ بھی اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اب یہ مقاتلہ ہے یا قتال؟ یک طرفہ عمل، جب قتل کے لیے دونوں در پہ ہو تو مقاتلہ، یک طرفہ کوشش، جوہد، کوششوں کا مقابلہ، کوششوں کا ٹکراؤ، یہ جہاد یا جہاد۔ فارسی میں ہم ایک لفظ غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کشمکش۔ کشمکش کا اصل مفہوم اور ہے فارسی میں۔ فارسی میں آپ اس جہاد کے مفہوم کو ادا کریں گے کشاکش، رسہ کشی، ادھر سے وہ کھینچ رہے ادھر سے وہ کھینچ رہے۔ اب وہ شعر مجھے یاد آ گیا ہے، کشاکش خس دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کشاکش انگریزی میں بھی عرض کر دوں، جوہد کیا ہے؟ To exert oneself, one's utmost for something، یہاں لفظ for آئے گا، preposition for آئے گا۔ To exert one's utmost for something، اور جہاد کا ترجمہ ہوگا to struggle for some cause against something۔ struggle میں against to struggle against heavy odds۔ تو جوہد اور جہاد میں یہ فرق۔ نوٹ کیجئے اس جہاد کے 3 مراحل ہیں جلی اور کچھ مراحل ہیں خفی۔ پہلا جہاد، جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہو گیا، میں اس کو نقشہ کھینچ دینا چاہتا ہوں، یہ دل ہمارے جسم میں ہے، اس جسم میں کچھ حیوانی داعیات بھی ہیں، اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں، نفس امارہ بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں۔ اب کشمکش شروع ہو جائے گی، کشاکش۔ ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، اللہ کی بات مانو، نفس کہہ رہا نہیں میری بات مانو، مجھے یہ چیز پسند ہے، ایمان کہتا ہے یہ حرام، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ کشاکش اندر شروع ہو، یہ ہے سب سے اہم، سب سے بنیادی جہاد۔ ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان آئے اور اندر یہ کشاکش شروع نہ ہو جائے، یا پھر وہ ایمان نہیں۔ دل میں ایمان آئے گا تو اینیمل انسٹنکٹس، ایڈ یا لیبیڈو، نفس امارہ، جو بھی کہیں، خواہشات، شہوات، حیوانی جبلتیں، ان کے ساتھ تصادم شروع ہو جائے، یا وہ ور ہوگا یا یہ ور ہوگا۔ یہ جہاد کی اولین منزل، اسی لیے اس کو کہا گیا اصل جہاد۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کے خلاف جہاد کرو، اللہ کا مطیع بنو۔ آگے چلیے، اب یہ اندر کی اگر بازی آپ نے سر کر لی، اب آپ کے وجود سے جہاد ماحول ہے، اس میں غلط نظریات ہیں، شرک ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، شیطان کی دعوت ہے۔ وہ واقعی ایمان تھا اور ہے، اب کشمکش لازماً باہر شروع ہو جائے گی، اس کو آپ کہیں گے نظریاتی کشاکش۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور آدمی ابطال باطل اور احقاق حق کے اندر اپنے آپ کو نہ لگا دے، اپنی جان اور مال کو کھپانا شروع نہ، ممکن نہیں۔ تصادم تو ہوگا، یہ نظریاتی تصادم، اور اس میں جہاد کی اب کیا صورت سامنے آئی؟ جان اور مال کا کھپانا، دعوت اور تبلیغ۔ اگلا مرحلہ ہے، خارج میں ایک نظام موجود ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے،
کمیونزم کا نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، آمرانہ نظام ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، اس کے خلاف بغاوت ہے، کسی اور کی حاکمیت کے اصول پر نظام چل رہا ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کا تقاضا تیسرا یہ ہے کہ اب اس نظام سے ٹکراؤ، اور اب نظریاتی نہیں رہے گی بات، اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مفاد والے طبقات ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، وہ اس نظام کو ڈیفینڈ کریں گے، آپ کو ان سے ٹکرانا ہوگا۔ اب یہ جسمانی ٹکراؤ ہے، طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ، یہ جہاد کی تیسری اور بلند ترین منزل ہے۔ ویسے یہ کہ یہ جو 3 منزلیں میں نے بیان کی ہیں، ان کو 3 سے ضرب بھی دے لیجئے، 3 ضرب 3 9 منزلیں۔ کس معنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔